جنید میں نے تم سے ایک ڈسکشن کرنی تھی، وہ جب تم نے کہا تھا کہ محلے میں ایسوسیشنیں ہونی چاہیے اور محلے کا خود خیال کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ محلے کی حفاظت کیسے کی جائے، خوبصورت کیسے کیا جائے، وہ پھر میں نے اپنے محلے سے ہی آغاز کر دیا تھا تمہاری اس نصیحت کا. وہ ایسوسیشن ہماری محلے کی بن گئی ہے اور انہوں نے سب نے مل کے ایسوسیشن کا صدر بھی مجھے بنا دیا ہوا ہے. بنا نہیں دیا، تم زبردستی بن گئے تھے. نہیں یار، امان سے خود بنایا. مجھے آڑو نے پوری بات بتا دی ہے یار، جو تم نے دھاندلی کی ہے. یار خود انہوں نے بنایا، میں نے تو ان کو صرف پرپوزل دی تھی کہ دیکھ لیں اگر میں سوٹ کرتا ہوں تو. انہوں نے کہا یہ صاحب آپ سے زیادہ کون سوٹ کرتا ہے. بلکہ محلے کے بچے تو کچھ دن پہلے میرے گھر کی دیوار کے اوپر یرداری ہے اس میں لکھ گئے. وہ تو میں نے مٹوایا، میں نے کہا کہیں آگے پولیس مجھے نہ مارنے شروع کر دیا، عقل کرو کیا کر رہے ہو، یہ کون سا یرداری ہے، اسے ساتھ کوڑا بھی پڑا ہوا اور گٹر کا ٹکر بھی گیا ہے. اب یار وہ محلے والے کل آئے ہوئے تھے میری طرف کہ یہ صاحب جو جس طرح کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں محلوں میں، علاقوں میں، کوئی 20-25 اسلحہ لائسنس ہونے چاہیے محلے کے. تو میں نے کہا بالکل بڑی اچھی ہے، آپ نے یہ تجویز دی ہے تو کوئی بات نہیں، ایسے ڈسکس کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ڈسکس کیا کرنی ہے، عقل کر ہے، لائسنس بنوا کے دے ہمیں، تم صدر ہو محلے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سر پہ ادھر حامی پا رہا ہوں یار، وہ لائسنس تو بنوا دو، 20 کو چلو بنوا دو کم ہے. واہ یار، اسلحہ لائسنس تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کاغذ کے جہاز بنوا دوں. یار بنوا دو، اتنے تگڑے بندے ہو تم اسلحہ لائسنس نہیں بنوا کے دے سکتے یار، ہر بندہ بنواتا پھرتا ہے. اچھا چلو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تم مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی آڑ میں ہر شخص جو ہے وہ اسلحہ خریدنا شروع کر دے. یار لائسنس والا اسلحہ کہہ رہا ہوں. یار یہ اچھا جو لائسنس والا اسلحہ ہوتا ہے اس سے بندے نہیں مرتے، اس سے جرم نہیں سرزد ہوتے. ہماری یہ عجیب ایک منطق بن گئی ہے، عجیب سائیکی بن گئی ہے کہ یہ جو لائسنسڈ اسلحہ ہے اس کو ہم نے ایک تقدیس دے دی ہے. اس کو ہم ایک کوئی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس وقت ایک اندازے کے مطابق پورے ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، یعنی چھوٹا اسلحہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہے. یعنی پاکستان کی کل آبادی اگر 17 کروڑ ہے تو اس سے اندازہ لگا لو ان میں سے 2.5 کروڑ لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. 2.5 کروڑ اسلحہ، اس میں ساری 33-10 پستولیں یا ڈبل سیم والی بھی ہیں؟ یار 2.5 کروڑ تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے موبائلوں کا ذکر کر رہے ہو. بھائی اسلحے کی تعداد بتا رہا ہوں، اسلحہ ہے جس میں سے گولیاں نکلتی ہیں، انسان مرتے ہیں. تو یہ لائسنس والے ہیں اس میں یا اس میں یہی تو ہمارا المیہ ہے، یعنی ہمارا کیسا ملک ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسی ہم قوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹک قسم کے اسٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے. یہ ابھی سندھ کے جو آئی جی ہیں واجد دورانی، انہوں نے سپریم کورٹ میں بتایا تھا کہ صرف سندھ میں 1947 سے لے کر 2001 تک، یعنی قیام پاکستان سے لے کر 2001 تک 53 سالوں میں کل 50,000 اسلحہ لائسنس جاری کیے تھے. اس کے بعد 2001 سے لے کر 2011 تک 10 گنا زیادہ، 5 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس جاری کیے. یعنی 53 برسوں میں صرف 50,000 اور اس کے بعد 10 برسوں میں 5 لاکھ اسلحہ لائسنس صرف سندھ میں جاری کیے گئے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ ڈر کے پھر بندہ یہی کچھ کرتا ہے. اور اس سے زیادہ لرزہ خیز بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے خیبر پختونخوا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ رپورٹ دی تھی کہ صوبے میں 35 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس موجود ہیں خیبر پختونخوا میں، جن میں سے حکومت کے پاس صرف چند ہزار کا ریکارڈ یا ڈیٹا موجود ہے. یعنی اسلحہ لائسنس کا ریکارڈ ہی ہمارے صوبوں کے پاس نہیں ہے. 35 لاکھ اسلحہ لائسنس؟ جی صرف خیبر پختونخوا میں. لو جی یہ صرف مجھے ڈرا رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. تم مجھے یہ لیکچر نہ دو، تمہاری بڑی مہربانی پروفیسر جنید سلیم صاحب. میرا وہ آڑو گرنیڈ جو دوست ہے اس کے ماموں جو ہیں وہ ایک ایم پی اے کے پاس بڑا آتے جاتے ہیں، میں ان کو کہا کہ ایم پی اے سے بنوا لو. ہاں ایم پی اے سے تم بنوا سکتے ہو. میں تو یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ کس خدمت کے عوض ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو یہ ریوڑیوں کی طرح اسلحہ لائسنس تقسیم کرنے کا اختیار دیا گیا. تمہیں پتہ ہے ایک ایم این اے یا ایک جو سینیٹر ہے اس کے پاس 10 ممنوعہ بور کے اور 20 سے زیادہ وہ غیر ممنوعہ بور کے لائسنس جاری کر سکتا ہے یا جاری کروا سکتا ہے. اور ایک ایم پی اے جو ہے وہ غیر ممنوعہ بور کے 5 اور غیر ممنوعہ بور کے 10 لائسنس جاری کروا سکتا ہے. یعنی اسلحہ لائسنس کے اجراء کا قانون سازی سے کیا تعلق؟ یہ عوام کے پاس کتنا کو ٹوٹل اسلحہ ہوگا؟ یہی تو میں ماتم کر رہا ہوں
کہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے, کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا کل اسلحہ اور کتنا ایون لائسنسڈ اسلحے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ہوئے 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 ہوئے, یہ دیکھو 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ایمان سے جس گھر میں کوئی اسلحہ ہوتا تھا نا, وہ دنالی بندوق پرانی سی یا اس طرح کی کوئی چیز, تو باقاعدہ آلے دوالے 5-6 محلوں میں مشہور ہوتا تھا. اور پتہ ہے تمہیں پٹا صاحب نے پستول رکھی ہوئی ہے, ان کے والد کی پستول ہے ان کے پاس ابھی تک, جمعے والے دن بیٹھ کے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. اور پٹا صاحب نے بھی اس وقت نکالنی جو کسی وقت ایویں محلے میں کوئی چور شور آ جانا نا, تو شور پڑ جانا محلے میں, تو پٹا صاحب نے بھی موڈے پہ لٹکا کے باہر آ جانا, ہوا کیا ہے, کیا بات ہے, کدھر ہے چور مجھے بتاؤ. کبھی انہوں نے اتار کے اس کو بلٹ چڑھاتے ہوئے نہیں ہم نے دیکھا, یا اس کو کبھی چلاتے ہوئے نہیں ہم نے دیکھا, نہ چلاتے ہوئے دیکھا, نہ شیخی بکھارتے ہوئے دیکھا, نہ روب اور دھونس جماتے ہوئے دیکھا اس اسلحے کی بنیاد پر. یعنی جو محلوں میں سب سے معزز آدمی ہوتا تھا اس کے پاس ایک لائسنسڈ اسلحہ موجود ہوتا تھا. اور اب تم دیکھ لو جو چھچورے کن ٹوٹے قسم کے لوگ ہیں, بدماش ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جی لائسنسڈ اسلحہ ہے ہمارے پاس. اب تو ہر دوسرے ہاتھ میں پستول نظر آتی ہے, ورنہ پہلے سال میں کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں پستول نظر آتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح, پنڈ میں کسی تگڑے بندے چودھری کے بیٹے کی شادی ہوتی تھی نا, تو وہ چودھری موڈے پہ پستول لٹکا کے چٹی دھوتی کرتا پہن کے جاتا تھا ساتھ کے, جی یہ لاڑے کا ابا ہے. اور اب سٹیٹس سمبل بن کے رہ گئے. جتنا جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے پاس اتنے زیادہ اسلحے کے لائسنس ہیں, گارڈز ہیں, خود اس کی جیپ میں کلاشنکوفز کی, پمپ ایکشنز کی, فلاں فلاں اسلحے کی بھرمار ہے. اچھا یہ جو پمپ ایکشن ہوتی ہے, یہ سائیکل میں ہوا بھی بھر دیتی ہے یار. پمپ جو ہوئی تو پھر ایکشن تو اس کا اسی طرح ہوتا ہوگا نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.